صبح تک اب اعتراض کرنے والے دن رات لگے ہوئے ہیں، کرنے والے دن رات لگے ہوئے ہیں، اعتراض کرنے والے بھی میرا آقا کا میلاد منا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی جو اعتراض کرنے والے وہ خود بھی میلاد منا رہے ہیں۔ میلاد کیا ہے وہ آپ اپنے آپ دین سے سنتے رہے، اس سے قبر بھی جو خطیب آپ کے پاس رہے ہیں، پتہ نہیں کب سے آپ سنتے آ رہے ہو کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے۔ آقا نے سب کی ولادت آسان ہے، میرا آقا کی دنیا میں تشریف لایا ہے، میرا آقا کی پیدائش ہے، میرا آقا کی دنیا میں تشریف لایا ہے، اسی کو کہتے ہیں میلاد۔ اس کو کہتے ہیں اگر کوئی شخص وہ اہل حدیث ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ اہل تشیع ہو، وہ اہل سنہ ہو، اگر وہ ساری تقریر گھنٹے کی ہے، 2 گھنٹے کی ہے، 4 جمعے ہیں، 6 جمعے ہیں، پوری کانفرنس ہے، 10 دے رہا ہے، اور اس میں سارا خطاب اگر آقا علیہ السلام کی پیدائش بیان کر رہا ہے، نبی پاک کا آنا بیان کر رہا ہے، اس نے مساجد ذکر کر رہا ہے، میرا آقا کی دودھ پینے والی حالت وہ بیان کر رہا ہے، اگر وہ ساری گفتگو میرے آقا السلام کی ابتدا زندگی بیان کر رہا ہے تو خدا کی قسم اسی کو میلاد النبی کہتے ہیں۔ میلاد النبی کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو تو میلاد النبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار کا آنا، سرکار کب پیدا ہوئی، سرکار کہاں پیدا ہوئی، کس خانے میں پیدا ہوئی، کس خاندان میں پیدا ہوئی، کس طریق کو پیدا ہوئی۔ اب مجھے کیا لکھ سکتے ہیں؟ پر سنیں، انہوں نے کہا دیکھیں حوالے ہیں، حوالے یہ ہیں کہ فلاں 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 نے کہا کہ 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا یار 17 18 تو سیرت کی کتابیں میرے پاس ہے بڑی معتبر، سامنے 12 لکھا، میں نے مجھے بڑا یاد ہے، لیکن یہ غلطی کو میں تصویر نہ بنا سکا، لیکن مجھے یاد ہے کہ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ جو روڈ جاتا ہے، کیا جو مدینہ المنورہ روڈ جاتا ہے وہاں ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں میرے خالہ کے بیٹے رہتے تھے، تو میں جب بھی انہیں میں جاتا تھا تو پھر وہ مجھے دعوت دیتے، میں ان کی علاقے میں جاتا تو ان کو مجھے بتایا کہ فلاں آپ نے سٹاپ نہیں اترنا ہے۔ میں وہاں اترا اور اتر کر ساتھ ہی مسجد تھی، میں مغرب کی نماز وہاں پڑھی۔ کون سی نماز؟ مغرب۔ تو آپ نے دیکھا کہ جس طرح یہ ہمارے یہ گھٹیاں ہیں اس جگہ پہ ہو یا کچھ ایسے تختے سے بنے ہوتے ہیں، وہاں روزانہ کوئی نہ کوئی حدیث لکھی ہوتی ہے۔ کی مساجد میں کوئی ایک روزانہ حدیث لکھی جاتی ہے، کوئی قرآن کی آیت لکھی جاتی ہے، کوئی قول لکھا جاتا ہے تاکہ روزانہ تازی چیز لکھی جائے، نمازی اس کو پڑھے۔ اکثر کئی مقاموں کا ایسا ہوتا ہے۔ تو وہاں نا وہ فلیکس لگی ہوئی تھی اور اوپر مختصر آقا السلام کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو تھی۔ سعودی عرب میں چھوٹا سا فضل بھی اگر تقسیم کرنا ہو تو جب تک مفتی اعظم سعودی عرب اجازت نہ دے، نظر ثانی نہ کرے، اس وقت تک تقسیم وہاں کا قانون اتنا سخت ہے۔ تو وہ جو فلیکس لگی تھی وہ منظور شدہ تھی، وہ پورے سعودی عرب کے علماء اور مفتی اعظم جو الریاض میں بیٹھا ہے اس کی جنی منظوری سے تھا۔ اور الحمدللہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے سب سے اوپر پڑا ولادت صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی ولادت کے بارے میں لکھا ہوا تھا، کوئی نہیں لکھا ہوا۔ ایک روایت میں 9 آتا ہے، ایک میں 12 آتا ہے، ایک میں 8 آتا ہے، ایک میں 15 ہوتا ہے نا، جو ساتھ یہ لکھ دیں اختصار کے ساتھ بھی 12 14 9 8 یہ مختلف روایات آتی ہیں، نہیں ایک ہی روایت لکھی ہوئی ہے، کیا 12 ربیع الاول۔ اور میں اپنا موقع پیش کرنے لگا ہوں، اگر اجازت کر دوں بولیے، یا میرے آقا اسلام کی ولادت ہو 9 کو، میرے آقا کی ولادت ہو 12 کو، میرے آقا کی ولادت ہو 15 کو، خدا کی عزت کی قسم جب سے میرے آقا تشریف لائے ہیں اس دن سے لے کر ہم تو سال کے بعد محفل میلاد کرتے ہیں، میرے آقا کا میلاد تو 12 مہینے 24 گھنٹے ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑا میلاد رب فرما رہا ہے، رب کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ رب کر رہا ہے۔ کیسے؟ قرآن کی آیت اس چیز کی گواہ ہے، قرآن کی آیت اس چیز کی گواہ ہے۔ کون سی بلا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ سر آپ ایک ماشاء اللہ پڑھے لکھے بیٹھے، سر اتنی بات بتا دیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج؟ بولیے، اللہ تعالیٰ کسی سے ڈرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عبادت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ طواف کرتا ہو کسی دیکھا ہو، کوئی سجدہ کرتے دیکھا ہو، وہ عبادت نہیں کرتا، وہ عبادت
سے پاک ہے، وہ عبادت سے اعلیٰ ہے، وہ عبادت سے برا ہے، وہ عبادت سے مبرہ ہے۔ عبادت میں جھکنا ہے، عبادت میں عاجزی ہے، عبادت میں انکساری ہے، عبادت میں معاملہ ہے، عبادت میں توبہ ہے، عبادت میں معافی ہے، عبادت میں کسی کو ماننا ہے۔ وہ اس چیز سے پاک ہے، برا ہے، اعلیٰ ہے، مبرہ ہے۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم سنو، میں قربان جاؤں، میں کیسے الفاظ کہاں سے لاؤں کہ میں اس میں کتنا کھولوں؟ وہ عبادت کرتا نہیں ہے، وہ عبادت کا حکم بولیے، وہ عبادت کا حکم دے رہا ہے، وہ خود عبادت نہیں کرتا۔ لیکن قربان نہ جاؤں، ایک عمل اس کا اپنا ذاتی ہے، لیکن دیکھیں جتنا بندہ معتبر ہوتا ہے اس کا عمل بھی، اس کا کہنا بھی، اس کا حکم بھی، تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ساری کائنات میں سے اگر کوئی اعلیٰ ہے، کوئی عظیم ہے، وہ کوئی کمال ہے، تو وہ صرف اور صرف خالق کائنات کی ذات ہے۔ اگر وہ اعلیٰ ہے تو اس کا فعل بھی اعلیٰ ہے، اس کا فعل بھی، میری بات پہ غور کریں، اس کا فعل بھی اعلیٰ ہے۔ تو جس کے لیے وہ کر رہا، بولیے، وہ خود اعلیٰ، اس کا فعل بھی، تو جس کے لیے کر رہا ہے وہ بھی اعلیٰ۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ساری دنیا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، رب کی ذات کو فنا نہیں ہے۔ یہ بھی سن لو، اگر ہر ایک چیز کو فنا ہے، رب کی ذات کو فنا نہیں ہے، تو پھر یہ بھی بات سے نشان کر لو، تیرے اور میری آقا علیہ السلام کی عظمت کو، رفت کو، آپ کی ذکر کو بھی فنا نہیں ہے۔ جب کچھ نہ ہوگا، کوئی چیز نظر نہیں ہوگی، کس کی ذات نظر ہو؟ بولیے، فقط رب کی ذات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اپنے محبوب علیہ السلام کو سلام بھیج رہا ہے۔ اس سے بڑا مداد کیا؟ دوستو، یہ اللہ معاف فرمائے، نہ نبی نے ملاد منایا، نہ حکم کیا، نہ صحابہ نے ملاد منایا، نہ حکم کیا، نہ فلاں نے امام و فقہاء نے ملاد منایا، نہ ملاد کا حکم کیا۔ قربان جائیں یار، میں تو حقیقت اس چیز میں بڑا حیران ہوں۔ اگر آقا کے آنے کا ذکر کرے، جملہ لے لیں، اگر آنے کا ذکر کرے تو وہ ملاد ہے، تو اگر آقا کی زندگی بیان کر دے تو یہ سیرت ہے۔ بس فرق اتنا ہے۔ اور میرے آقا کی زندگی کی کتنے حصے ہیں؟ دو۔ کتنے جز ہیں؟ دو۔ کتنے؟ دو۔ کتنے؟ دو۔ ایک ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن المیہ یہ ہے، علامہ صاحب اس کے بارے میں اس کو کہہ دیا، آپ بھی کہیں گے، اگر سنیہ کا کوئی مولوی آج اشتہار چھپا دے کانا کے اندر سیرت النبی کانفرنس نہیں، خیر نہیں، کانا کے اندر کوئی مولانا صاحب سنیوں کا کوئی مولوی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے کہ اشتہار چھپائے، انشاءاللہ میٹنا شروع، اجلاس شروع، انہیں کہنے سیرت النبی منا رہے ہیں، یہ تو کوئی شک ہے، یہ تو جناب کو میری دعا لگتا ہے، یہ سیرت النبی تیلے اگر دوسرا کا کوئی مولانا صاحب میلاد النبی کا اشتہار چھپا دے، خیر اس کی بھی نہیں، خیر اس کی بھی نہیں۔ سنی میلاد میں مشہور ہو گئے، وہ سیرت النبی میں مشہور ہو گئے، لیکن لوگوں الحمدللہ فرق اتنا ہے، میلاد النبی منایا جاتا ہے، سیرت النبی کو اپنایا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم میلاد النبی کا نہیں قائل ہیں، ہم سیرت النبی کے نہیں قائل۔ ابھی ہر صاحب نماز آپ نے پڑھائی، میں نے آپ کے پیچھے پڑھی، پتہ کتنے لوگوں نے نماز پڑھی، عشاء کی نماز، الحمدللہ یہ میرے آقا کی سیرت ہے، یہ میرے آقا کی سیرت ہے، نماز پڑھی گئی سیرت ہے، روزہ رکھا گیا سیرت ہے، بولیے یاد رہے گا، قرآن کی تلاوت ہے یہ سیرت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ ہے یہ سیرت ہے، جمعہ پڑھنا سیرت ہے، آقا کے ایک ایک ادا کو ادا کرنا یہ کیا ہے؟ یہ سیرت ہے۔ الحمدللہ، سبحان الحمدللہ، تمہیں مبارک ہو
صاحب سویرے سیرت النبی کا اعلان کریں تو شک نہ کر سکتے حضرت صاحب تھی کہو نا نہیں تھی کہو نا نہیں دیکھو نا دو شخص وہاں باتیں کر رہے ہیں میرے وہ دوست ہیں اور میں یہاں بیٹھا ہوں اور ہم تینوں بیٹھے تھے ووٹ کرنے لگے ویسے حکم ہی شریعت کا یہ ہے کہ علیحدہ بات نہیں کریں حکم یہ لیکن ہم تو مخالف کر رہے ہیں نا اب وہ دو دوست میرے مجھ سے اٹھے میرے قریب سے اٹھے علیحدہ چلے جائے 2 منٹ 5 منٹ میں دیکھ رہا تھا حکم تو میرے لیے بھی ہے نا کہ میں حسن زن رکھوں لیکن حسن زن کون رکھے اندر سے بیلی نہیں نہ باہر نکلتا اب میرے قریب آئے میں نے کہا یار خیر ہے نا کیا بات کی ہے وہ کہ نہیں یہ بات مشورہ کیا ہے اب میں نے سوچتے ہی سوچتے مر جانا ہے کہ پتہ نہیں میرے خلاف کیا بات کر پتہ نہیں بات کیا کر لیں ایسا نہیں اگر تم کو نہیں تو میں تو نہیں مانوں ایسے ہی میں کہتا ہوں علامہ صاحب سویرے فجر کے وقت اعلان کرے بھی انشاءاللہ آج ہماری جامع مسجد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عظیم جلسہ ہو کوئی بات نہیں بھائی امام مصطفی کہہ دے یہ کہتے قاری صاحب کو میلاد النبی کرنا دے کہ سیرت النبی کرنا کس طرح کسی فنکار نے آ جائے فنکار ہی نا سارے بھائی کسی فنکار ہے قاری صاحب خیر ہے میلاد النبی کا مہینہ چل رہا ہے تم نے سیرت النبی بنانا شروع کیا ہے اللہ کے بندو کیا ہو گیا یہی تو المیہ ہے ہمارے اندر یہی تو نظام عجیب غریب ہو گیا ہے محترم یاد رکھیں سیرت النبی صدقہ ہے میلاد النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم جملہ پرانا نہیں ہے سیرت النبی بنانے والوں فقط سیرت النبی کی کانفرنس سے سجانے والوں سن لیں یہ ساری سیرت نبی کے میلاد کا صدقہ ہے اور فقط میلاد منانے والوں تم بھی سن لو اگر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا ہے تو سیرت ملی ہے سیرت ہے تو میلاد النبی کا صدقہ ہے اور میلاد النبی ہوا ہے تو سیرت ملی ہے سیرت صدقہ ہے میلاد النبی کا ہے اور میلاد النبی ہوا ہی سیرت کے لیے بس یہ جملہ یاد کرو آنا میرا آقا کا میلاد ہے اور قرآن کے لفظ ہے قرآن کے لفظ بڑے خوبصورت ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اب جملے میں غور کریں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو تمہارے اوپر آئی ہے جو تمہیں میں نے دی ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کیسا ویسے ہی نا وَاذْكُرُوا سارے بولیے وَاذْكُرُوا دیکھیں اگر میں یہ کہوں کہ یار اس کرسی کو یاد کرو اس کرسی کو یاد کرو لوگ کہیں گے کہ مولانا صاحب تو کہتے ہیں اس کرسی کو یاد کرو کہ اس کرسی میں کوئی خاص صفت ہے اور اگر مجھ سے بڑے تو مفتی صاحب اگر کہیں کہ یار اس کرسی کو یاد کرو اس کرسی کو یاد کرو وہ کہیں گے یار بڑے علامہ صاحب اس کرسی کے بارے میں کہتے ہیں کرسیاں تو اور بھی بڑی ہیں لیکن اس کرسی کی کوئی خاص صفت ہے کوئی خاص خاصیت ہے اگر حضور علی حجویری داتا کا نقش ربا فرمائے کہ اس کرسی کو یاد کرو لوگ کہیں گے یار داتا صاحب فرما رہے یہ کوئی خاص کرسی ہے عام نہیں ہے تو اگر کوئی صحابی کہہ دے اگر کوئی نبی کہہ دے اور اگر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ دے تو وہ اس نعمت کا رب کی بارگاہ میں کیا مقام ہوگا اس کی بارگاہ میں کیا حیثیت ہوگی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جملے میں غور کریں رب فرما رہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا تمہارے اوپر میں نعمت دے دی تمہیں ملی میں نے تمہیں نعمت دی ہے اس کو یاد کرو باری تعالیٰ نعمت تو اور بھی بڑی کمال ہے کائنات بے شمار نعمتیں وہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں عبارت کو خاص فرمانا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لیکن اگر ہم نے اس کو بڑا خوبصورت جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ فرمانا إِن كُنتُمْ أَعْدَاءً
ملنے سے قبل، اس نعمت کے آنے سے قبل، اس نعمت کے آنے سے پہلے پتہ تمہاری کیفیت کیا تھی؟ پتہ تمہاری حالت کیا تھی؟ کیا تمہارا آپس میں تعلق کیا تھا؟ مولا کیا تھا؟ فرمایا آداءً، تمہارے دلوں کے اندر پتہ کیا تھا؟ ایک دوسرے کی دشمنی تھی، عداوت، آداءً فألف بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں عداوت، دشمنی، دوریاں، بغض، کینہ، منافقت، لوٹ مار، بےایمانی، فراق، دوریاں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں ویسے اس نعمت کو یاد نہیں کرا رہا، یہ نعمت بڑی اعلیٰ ہے، یہ باری تعالیٰ کتنی اعلیٰ ہے۔ فرمایا اس نعمت کے آنے سے پہلے پتہ تمہاری حالت کیا تھی؟ دشمنیاں تھی، عداوتیں تھی۔ اب اس نعمت کے ملنے کے بعد تمہارے دلوں میں جو بغض تھا اس کی جگہ پہ محبت آ گئی، وہ جو دشمنی تھی اس جگہ پہ پیار آ گیا۔ کیا؟ اس جگہ پہ پیار آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر ملاد مصطفیٰ، وہ جو سید مجاشع بخاری مشاہدہ تو چلے گا، میں کہتا ہے نا علماء نے کوئی بنا ڈاکت بدلنا چلو آپ سے اس کا کچھ کیا کریں رشتہ علامہ صاحب کو کچھ نہیں چاہیے۔ علامہ صاحب بات کیا نہیں ہے، یہ تو ہماری عارضی ہے، انکساری ہے، قربان جائیں یہ جو منظارت آدھی من فقط نمازات لفظ آتا ہے یہ کسی کے لیے نہیں آتا۔ کوئی پیار کرے یا نہ کرے، میرے تو جو مجھ سے شکر حفظ کر کے گیا ہے نا وہ بھی سلام نہ کرے، ملنے نہ آئے، آ رہا ہو ایک سیٹ پہ ہو جائے تو دل پہ کبھی خلاص نہیں ہے۔ کیوں؟ میدان کربلا ہر وقت سامنے رہتا، وہ تو قریب کا زمانہ تھا نا، تو وہ جو مقابلے میں تھے نا وہ کافر نہیں تھے۔ کسی آدمی مجید سے پوچھ لو، طریق اٹھا کے دیکھ لو، کتابیں اٹھاؤ، بے نمازی نہیں تھے، داڑیاں والے تھے، نمازی تھے، اور ہماری عبادت ان کی عبادت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اتنی ان کی عبادت تھی۔ لیکن عبادت کس لیے کرتے تھے؟ اب آپ نے بولا وہ عبادت کس لیے کرتے تھے؟ جنت کے لیے؟ بولے نہیں، عبادت جنت کے لیے۔ تو پھر انہیں پتہ نہیں تھا کہ اگر ہماری عبادت جنت کی طلب میں ہے، جنت کی خواہش میں ہے، تو جس کے مقابلہ میں ہم کھڑے ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار، سبحان اللہ، لیکن قدر نہ رہی، قدردانی ختم ہو گئی، قدر شناس ختم ہو گئی، قدر شناسی نہ رہی۔ اگر خدا کی قسم پتہ چل جاتا، پتہ نہ رہا محترم، قدر شناسی ختم ہو گئی۔ اور آج کہتے ہیں علامہ صاحب فلاں علامہ صاحب تقریر کرتے ہیں نا تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میں بالکل مانتا ہوں کہ اس دور کے خطیب کی اگر تقریر میں سوز، اداس اور کیفیت بدلنے والا ہوتا ہو تو یہ بتاؤ جو نبی کی گود میں پلا ہے، جس کی زبان میں آقا چوسی ہو، جس کی تقریر میں آقا نے کی ہو، جس کے علم میں آقا نے سینے سے سنہ لگا کے دیا ہو، گدوں پہ سواری کی ہو، میں تمہیں یہ بتاؤ کہ اس کی آواز میں کتنا سود ہو، اس کی آواز میں کتنا لطف ہوگا۔ خدا کی قسم 3 خطاب کیے میدان کربلا میں، کتنے؟ 3۔ ایک خطاب کے پھر دل اثر نہ ہوا، اثر کیسے ہوگا؟ یاد رکھیے ہماری میں پہلے کہا تھا شروع میں، اب پھر دہرا رہا ہوں، مسجد ہے، مکہ المکرمہ، خانہ کعبہ، مسجد نبی شریف ہے، نبی کی ذات ہے، والدین ہے، استاد ہے، کوئی علامہ ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی سید ہے، کوئی بڑا ہے، استاد ہے، کوئی بھی رشتہ ہو، یاد رکھیں اس کے ساتھ محبت بصورت ادب، اگر یہ رشتہ نہیں ہے تو یوں سمجھ لیں کہ تم خالی، تو کیا ہے؟ میں علامہ صاحب یہاں تک پڑھا ہے کہ محبت کے بارے میں کہ محبت ہے کیا، میں یہاں تک پڑھا کہ المحبت اثار المحبوب علی غیرہ،
اگر یہ نعمت تیرے دامن میں نہ آئے تو تو اپنے محبت کے دامن میں جھوٹا ہے، قصاب ہے۔ المحبت اثار المحبوب علی غیرہ، ہر دنیا کی چیز پر اپنے محبوب کو اگر تو ترتیب نہ دے، اگر تو اعلیٰ نہ سمجھے تو تو جتنے دعوے کرے تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، قصاب ہے۔ خدا کی قسم اپنے محبت کے دعوے میں سچا سچا کامیاب وہی ہے کہ جو ساری کائنات کی حاکم حد تک اپنی جان پر اگر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح نہیں دیتا، فوقیت نہیں دیتا، مقام نہیں دیتا، وہ کبھی بھی اپنی محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا ہے۔ المحبت اصل میں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب دامن میں محبت آتی ہے نا، کیا دامن میں پیار آتا ہے نا، جب دل میں اشتہار پیدا ہوتا ہے نا، تو پھر خود بخود ہر چیز اس کے دامن سے نکل جاتی ہے، اس کا لگاؤ، اس کی توجہ ایک طرف رہتا ہے کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم کر رکھا ہے۔ کیا حکم کر رکھا ہے؟ میں اصل یہاں مثال دینا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت مثال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اس طرح یہ بڑا مجمع لگا ہوا، اس طرح اجتماع تھا، صحابہ کرام کا اجتماع تھا۔ میرا آقا علیہ السلام ایک صحابی کھڑے ہوئے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، آقا علیہ السلام نے اس صحابی کو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ کیا فرمایا؟ بیٹھ۔ کس کو فرمایا؟ وہ کہاں تھی؟ یہاں پریشان ہو گئی۔ میں نے پہلے سمجھا بتا دیا کہ جس طرح یہ ہمارا اجتماع ہے مسجد کے اندر، اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا اجتماع تھا، لگا ہوا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، آقا علیہ السلام نے کسی آنے والے صحابی کو نہیں فرمایا کبھی ادھر ہی بیٹھ جاؤ بھائی، نہیں فرمایا۔ ایک صحابی اس مجمع میں کھڑا ہوا، اس اجتماع میں کھڑے ہوئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ اب وہ صحابی جو اجتماع میں کھڑے ہوئے ہیں، جو مجلس میں کھڑے ہوئے ہیں، جو محفل میں کھڑے ہوئے ہیں، اس سے فرمایا بیٹھ۔ آقا علیہ السلام نے اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں فرمایا، لیکن علامہ صاحب نے یہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، خدا کی قسم اس سے بڑی محبت، اس سے بڑا پیار، اس سے بڑی اتباع اور اس سے بڑی فرما برداری اور اس سے بڑا عشق کی مثال کیا دے سکتے ہیں؟ خدا کی قسم کہ ایک مجلس میں کھڑا ہو، آقا علیہ السلام اس سے فرمائے بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی باہر آئے ہیں، ابھی دور ہے، اگر وہ صحابی جس نے سنا اس کے کانوں تک آواز دے، لیکن حضور اس کا حضور القادر جیلانی الحسنی الحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اس کی کرامت علماء نے اکثر بیان کیا، کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ لاکھوں کا اجتماع ہوگا، کس کا؟ لاکھوں کا اجتماع ہوگا، اور آپ یہاں بیان کر رہے ہوتے، اور جتنی آواز قریب والا سنتا اتنی آواز آخری بندہ سنتا، تو آخر میں جو اینڈ پر بیٹھا ہوگا بالکل پورے اجتماع میں آپ کی آواز برابر تھی۔ تو یہ تو آقا کی آل کے شہزادے کا حال ہے اور مقام ہے، تو نبی پاک کی آواز کا کمال کیا ہو؟ نبی پاک کی آواز کا کمال کیا ہو؟ کر صاحب جماعت کروا رہے تھے تو مطلب 5-6 صفحے تھے، کتنی؟ تو بغیر سبھی کر کے یعنی کر رہے تھے کہ رات آواز آپ تک پہنچ رہی تھی، تو میں تو نماز کے بعد میں ایک معمول بنا ہوا ہے کہ ویسے حکم بھی یہی ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو دعا کیا کریں کہ یا اللہ اس کو استقامت بھی دے اور اس کو اخلاص بھی عطا فرما۔ تو ہم تو اسپیکروں پر جماعتیں کرواتے ہیں، تو گھر سب بغیر سبھی کر کے جماعت کروا رہے تھے، تو آخری صف تک آواز کلیئر جا رہی تھی، تو میں تو ایسے بات سامنے آ گئی تو میں نے ظاہر کر دی، لیکن الحمدللہ جو بھی حکم شریعت کا ہم اس پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ کسی کی چیز اچھی دیکھو وہ ہے نہیں کرنی، نظر نہیں لگانی، بلکہ جب کسی کی اچھی چیز دیکھو تو فوراً ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ جب کسی کی اچھی چیز دیکھو کیا پڑھنے؟ آج اس محفل سے یہ تحفہ جو ملا ہے لے کر جائیں گے؟ نہیں، کسی کی چیزیں کا حیث تو نہیں کریں گے، حسد تو نہیں ہوگا،
نظر تو نہیں لگے گی، نہیں کچھ ہم نے کرنی کیونکہ اس کا بھی کوئی خدا ہے، ہمارا بھی سب کا خدا ایک ہی ہے، لیکن رب نے تمہیں جہاں بھی رکھا ہے اس نے بہتر رکھا ہے، بے شک رب نے تمہیں جہاں بھی رکھا ہے اور اس نے تمہیں بہتر رکھا ہے۔ جب کچھ چیز دیکھو اپنے بھائی کی تو فوراً کیا پڑھے؟ سارے کو نماز پڑھے بس۔ آج کے بعد اگر یہ ایک چیز بھی آج کی محفل سے تجھے مل گئی، مجھے مل گئی، ہمارے دامن میں آ گئی اور ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، کیا پتا اسی پر ہمارا نمبر حاصل ہو جائے اور ہمارے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو۔ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ تو میں تو یہی پڑھ سکتا تھا کہ جو بغیر سپیکر کے جماعت کروائیں اللہ تعالیٰ کی آواز کے اندر مزید طاقت پیدا فرمائے۔ شیخ پورہ میں بیان کر کے واپس مڑ رہا تھا تو شیخ پورہ روڈ کے اوپر نا مین روڈ پر جو لاہور روڈ ہے الٹے آپ ادھر ہے نا دائیں سائڈ پہ ایک بہت بڑی مسجد ہے روڈ کے اوپر بہت ایک مینار ہے۔ مجھے مغرب کی نماز کا وہاں موقع ملا۔ مسجد بڑی چوڑائی میں وہ سب بڑی لمبی تھی اور کل سب درمیان میں کھڑے تھے۔ میں آپ بھی اس کو کبھی یاد آ گیا نا تو میں آپ بھی دعا کر دیتا ہوں یا اللہ تو اس جواب میں مزید طاقت پیدا فرما۔ بغیر سپیکر کے باہر ٹریفک بھی چل رہی، روڈ ساتھ تھا، روڈ بھی ساتھ تھا، یہاں تو روڈ نہیں نا، روڈ بھی ساتھ تھا اور سب بھی بڑی لمبی، لیکن قاری صاحب کی آواز ہم مسجد میں دروازے میں داخل ہو رہے تھے آواز آ اور بغیر اتنی مرکزی مسجد ایسی 2-3 مسجد نکلی اس مسجد سے بہت بڑی مسجد ہے تو بغیر سپیکر کے وہاں جماعت کروا رہے تھے کہ یا اللہ قاری صاحب کی آواز کی مزید طاقت پیدا فرما، مزید تاکہ اس عمل میں وہ کامیاب رہے، استقامت۔ اس لیے محترم ہمیں بھی نہیں حکم ہے کہ جب کسی اچھی چیز دیکھو تو ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ ہمیں حکم ہے۔ میں بات کر رہا تھا، میں آپ کا ٹائم بھی کافی لے رہا ہوں، کچھ دے بھی نہیں رہا ہوں، میں بات کر رہا تھا کہ میرا آقا علیہ السلام نے جو محفل میں صحابی کھڑے ہوئے نا اس سے فرمایا بیٹھ کر، کیا فرمایا؟ بیٹھ کر۔ ایک صحابی باہر آ رہے تھے، دھوپ تھی اور اگر وہ سائے میں اگر بیٹھنا بھی تھا تو سائے میں آ کے بیٹھ جاتے، تھوڑا سا یہ تو نکال لی، اس نے آواز سنی کہ میرا آقا علیہ السلام فرمایا وہ صحابی نے باہر آ رہے تھے المحبت اشارت محبوب علی عینہ۔ خدا کی قسم اس سے بڑی مثال کیا ہے محبت کی، اس سے بڑی مثال ادب کی کیا ہے، تذیب و توقیر کی کیا ہے۔ اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے آقا علیہ السلام کی محبت کے تقاضوں میں سے پہلا تقاضا جو ہے وہ قرآن ہمیں بیان کر دیا ہے، تذیب و توقیر، تذیب و توقیر، تذیب و توقیر۔ یہ قرآن نے ہمیں پہلی محبت کا پہلا تقاضا قرآن نے ہمیں دیا ہے۔ وہ صحابی باہر آ رہے تھے، دھوپ تھی، گرمی تھی، اس کے کانوں میں آواز گئی، جو قدم آگے تھا وہ قدم وہی رہا، آقا صاحب کی آواز سنتے وہی بیٹھے، وہی بیٹھے۔ کسی نے اسے آتے دیکھا کہ یہاں بیٹھ کے یہاں دھوپ ہے، وہ سایہ ہے اور وہاں جوتیاں تھیں، صحابہ کرام کی جوتیاں پڑی ہوئی ہیں، کیا بولیے؟ وہاں جوتیاں تھیں، دھوپ تھی، سایہ بھی نہیں ہے۔ پھر ایک ساتھ یہ کہتے ہیں نام لیا تھا کہ صاحب کیا ہو گیا، یہاں دھوپ پر بیٹھے ہو، کوئی موقع محل نہیں ہے، کیا ہو گیا؟ سائے میں بیٹھ جاؤ۔ فرمایا سائے سے غرض نہیں ہے، کیا سائے سے غرض نہیں ہے، مجھے اندر جانے سے غرض نہیں ہے، مجھے دھوپ سے غرض نہیں ہے،
آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر اس طرح سے اس وقت فرمایا تھا بیٹھ جاؤ، وہ تو مدرسے میں کھڑا اسے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو آواز سنی اس صحابی نے کہ جو آ رہا تھا وہیں بیٹھ گیا، آنے والے نے کہا کیا ہو گیا دودھ میں بیٹھے ہو، اور پھر جوتا بھی نہیں اتارا، قاری صاحب جوتا بھی نہیں اتارا، جوتوں سمیت دودھ پر بیٹھ گئے، اگلا قدم نہیں اٹھایا، آنے والے پوچھا کیا ہو گیا، فرمایا حرم کسی اور سے نہیں ہے غرض اس سے ہے جہاں آقا کی آواز سنی ہے وہیں بیٹھ۔ میں ایک جملہ بس ایک باتیں اور کرنی آپ سے کیونکہ آپ تھک بھی گئے ہیں، آپ دن رات پروگراموں میں جاری رہتے ہیں، میلاد النبی کے بارے میں نہ پریشان نہ کریں، کوئی آپ سوال کریں کوئی کریں، بس ایک کو جملہ کہتی کہ سرکار کے آنے کا ذکر کرو وہ میلاد ہے جو لے کر آئے ہیں، پوری زندگی بیان کرو وہ آتا کی سیرت ہے، بس یاد رہے گا اس پر۔ میں اس مسئلے میں بڑے بڑے خطاب کیے، کل بفاضل جواب رحمتی، بڑی بڑی مثالیں دی ہیں، بڑا کچھ بیان کیا، بڑے بڑے اوپر سے اماموں کے حوالے دیے، کس قسم میلاد منایا، کیسے منایا، یہ ایک لمبا مضمون ہے، یہ مضمون چلتا رہا ہے، یہ شروع سے چلتا رہا ہے، دلال دینے والے دلال دیتے رہیں گے، انکار کرنے والے انکار کرتے رہیں گے۔ رب نے کی جملہ فرما دیا کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بس یہ دن بہ دن میرے آقا کا ذکر بڑھتے جاتا ہے۔ بلکہ ایک بات اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر ساری کائنات کیا اگر ساری کتنے جہان ہیں، ادھا گھنٹہ تم مینوں ویکھو تے میں تھانوں ویکھوں، دیر رات مولویاں نے سن کے آپ سنیوں سے جگہ کریں۔ اب میں سوال نہیں کیا، میں تبادلہ خیال کیا، اللہ معاف کرے، میں نے کیا سوال کرنا ہے، میں کوئی اتنا بڑا علامہ کہ میں سوال کر